بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم حاضر خدمت ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ سرور عالم صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ بارک اللہ فیکم۔ آمین یا رب۔ محترم ناظرین، انسانی معاشرے میں رہتے ہوئے ہر انسان کے لیے دین اسلام کی اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ آپ اس میں جو بھی رویہ و سلوک ہو وہ ادب و احترام پر مبنی ہونا چاہیے، اور یہ کہ یہ جو آپس کے معاملات ہیں باہمی رویہ و سلوک، تو اسی سلسلے میں ایک اہم ترین چیز کہ انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو گفتگو کیا کرتے ہیں، تو رویہ و سلوک کے تعلق سے یہ اہم ترین معاملہ ہے۔ لہذا اس بارے میں بھی ہمیں یہ بات بخوبی نظر آتی ہے دینی تعلیمات کے مطالعے کے دوران کہ دین اسلام میں تمام انسانوں کو اس بات کا نہایت تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جب گفتگو کیا کریں تو ہر ایک کی گفتگو وہ مہذب اور مثقف طریقے سے ہونی چاہیے، درست اور مناسب گفتگو کی جائے ہمیشہ۔ لہذا آج کی اس محفل میں یہی ہمارا موضوع گفتگو ہے، یعنی آداب گفتگو۔ تو آئیے اس سلسلے میں محترم مہمان سے رہنمائی حاصل کی جائے مفصل۔ محترم ارشاد فرمائیے گا کہ آداب گفتگو دینی تعلیمات کی روشنی میں۔ جی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپس میں گفتگو سے پہلے یا کہ بات چیت کرنے سے پہلے ہمیں جو اسلام ادب سکھلاتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سلام سے شروع کیا جائے، جی، اور یہ اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے۔ جیسے بے شمار خوبیوں میں سے ایک بہت عظیم خوبی ہے، اور یہ سلام کرنا اس کی بہت ہی تاکید احادیث کے اندر آئی ہوئی ہے، جی، اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ سلام کی اہمیت ہمارے دین کے اندر، ہماری شریعت کے اندر بہت ہی زیادہ ہے۔ صحیح۔ مثال کے طور پر حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ۔ جی، جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، صحیح۔ اور بغیر ایمان کے کوئی بھی انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، کہ تم لوگ مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ جی، پھر فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تم کو کوئی ایک ایسی چیز نہ بتلا دوں کہ جس کو تم کرنے لگو تو آپس میں میل و محبت اور الفت و شفقت پیدا ہو جائے گی۔ جی، افشوا السلام، یعنی جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکے گے جب تک کہ تم مومن نہ ہو، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہوگے جب تک تمہارے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت نہ پائی جائے۔ جی، تو میں تمہیں ایک طریقہ بتا دوں کہ اگر تم وہ اپناؤ گے تو دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ جی، تو وہ کیا طریقہ بتایا؟ فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، سلام کو پھیلاؤ اپنے درمیان۔ جی، سبحان اللہ، کہ زیادہ سے زیادہ ہر کوئی ایک دوسرے کو السلام علیکم جی، سلام کیا کرے۔ جی، سلام کریں گے تو دلوں میں محبت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی تو گویا یہ ایمان کی علامت ہے کہ ہم مومن بن جائیں گے،
اور جب مومن بن جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم جنت کے مستحق بن جائیں گے. جی. اور اسی طرح کوئی اور حدیث اسی سلسلے میں؟ ایک اور حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لما خلق اللہ تعالی آدم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، ان کو پیدا کیا، جی. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اذهب فسلم علی اولئک نفر من الملائکۃ جلوس، کہ جاؤ تم ان لوگوں کے اوپر سلام کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ فرشتے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو کہا کہ ان کو جا کر کے سلام کرو. جی. وَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ، اور یہ سنو کیا تم کو وہ جواب دیتے ہیں. صحیح. تو وہاں پر وہ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو وہ جواب دیں گے وہی تمہارا سلام ہوگا اور تمہاری ذریت اور اولاد کا بھی. ہمیشہ کے لیے تمام بنی نوع انسان کے لیے وہی سلام کا طریقہ ہے جی، جو تم فرشتوں سے ابھی سنو گے. جی. تو آدم علیہ السلام گئے ان کے پاس اور کہا کہ السلام علیکم، تو انہوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی رحمۃ اللہ کا اضافہ کیا انہوں نے. تو یہ طریقہ ہے گویا اللہ کی طرف سے مقرر فرمودہ یہ مبارک طریقہ ایک دوسرے کو سلام پیش کرنے کا، کہ السلام علیکم، اور جواب وعلیکم السلام. تو اگرچہ فرشتوں نے بھی کہا کہ السلام علیکہ، لیکن ظاہر ہے کہ اصل طریقہ یہی ہے کہ جو پہل کرے وہ السلام علیکم، اور جو جواب دے وہ وعلیکم السلام. جی. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ، جیسے کسی کو آپ نے کہا کہ السلام علیکم، وہ بھی پلٹ کر کہتا کہ السلام علیکم. ایک عجیب، یعنی اس چیز کو فیشن سمجھ لیا یہ کیا. حالانکہ یہ مطلب ہے کہ دینی تعلیم سے گویا کہ یہ ناواقفیت ہے. جی. اور اگر جانتے بوجھتے ہوئے ایسا کر رہے ہیں تو یہ اور بھی بری بات ہے. بہت بری بات ہے، کیونکہ اس کے فضائل سے اور اجر و ثواب سے محروم اور پھر ہو یوں رہے بھی ہیں. لگتا ہے کہ جیسے میں نے کسی کو کہا کہ السلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو، اب وہ وعلیکم السلام کہنے کی بجائے یوں کہے کہ السلام علیکم، یعنی گویا اسے سلام کرنا اچھا ہی نہیں لگا. جی. کہ وہ واپس کر رہا ہے اور کہ نہیں سب سے بڑی بات ہے کہ میری ہی بات مجھے واپس دے دی. طریقہ نبوی کی مخالفت ہے. صحیح ہے. اور اس کے اندر کوئی بھی خیر و برکت نہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق نہ ہو. جی. یا بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جہاں کسی کو دیکھا دور سے کہتے ہیں سلام، وہ بھی جواب میں دور سے کہتا ہے سلام. تو یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں. اسلامی طریقہ یہ کہ السلام علیکم، اور اس کا جواب وعلیکم. اور کبھی کہیں گے خدا حافظ، خدا حافظ. آج یہ بھی فیشن بن گیا ہے. جی بالکل. سلام کی جگہ پر السلام علیکم جو خدا حافظ. صحیح ہے. تو اسی طرح ایک اور حدیث کہ تطعم الطعام وتقرئ وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تو اس بارے میں بھی فرمائیے. عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے پوچھا ای الاسلام خیر، اسلام کی کون سی بات بہت بہترین ہے، اچھی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام، تم کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اور اس کو سلام کرو جس کو تم پہچانتے ہو اور جس کو نہیں بھی پہچانتے ہو. جی. اس کو بھی کرو. اس کو بھی کرو. صحیح ہے. یعنی یہ نہ ہو کہ آدمی جو ہے پہچانتا ہے تو سلام کرے اور نہیں پہچانتا ہے تو سلام نہ کرے. دو مسلمان قریب سے گزر گئے، نہ اس نے سلام کیا نہ اس نے سلام کیا، اور شیطان ان کے دلوں میں یہ ڈالتا ہے کہ مجھے کیا پڑی ہے، یہ خود کو بڑا سمجھتا ہے، جی، تو مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اسے سلام کہوں. تو یہ گویا کہ شیطانی دھوکہ ہے کہ انسان یوں سمجھے کہ مجھے کیا پڑی ہے. حالانکہ انسان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وہ ہر ایک کو سلام کرے، اپنے اوپر رحم کرے کہ سلام کرنے کا جو ثواب ملے گا وہ اسے تو نہیں ملے گا. جی بالکل. ثواب اور جو اس کی خیر و برکت ہے، یہ جو چیزیں جو اس کے ثمرات اور فضائل، یہ چیزیں تو خود گویا انسان کا اپنا فائدہ ہے. جی بالکل. بلکہ ابن عمر رضی اللہ عنہما غالباً شاید اسی کام کے لیے بعض اوقات بازار میں نکلا کرتے تھے. جی. تو بازار میں تو بہت لوگ نظر آئیں گے، گھر میں تو اتنے لوگ ہیں نہیں، تو جتنے لوگ بازار میں نظر آتے سب کو وہ سلام کرتے تھے. اور اسی ثواب کے حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ قیامت کے دن انسان ایک اجر کے لیے، ایک ثواب کے لیے، ایک نیکی کے لیے پریشان رہے گا، سرگرداں رہے گا ادھر سے ادھر.
ماں کے پاس جائے گا، باپ کے پاس، بھائی بیٹوں سب کے پاس جائے گا، ایک نیکی کے لیے جی ترسے گا، ترسے گا، لیکن کوئی دینے والا نہیں ہوگا۔ تو آج اس دنیا کے اندر تو یہ بہت سارے طریقے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وسائل اور ذرائع رکھے ہوئے کہ انسان خوب کما لے اجر و ثواب۔ جی تو انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سلام، انسان اپنے گھر میں جائے وہاں سلام، دفتر میں جائے سلام، راستے میں جو ملا سلام، لفٹ میں جو ملا تو سلام، تو اس چیز کی پابندی ضروری ہے۔ تو پہلا ادب یہ ہو گیا کہ گفتگو کی ابتدا سلام سے کی جائے۔ جی اس کے بعد اگر کچھ اور بھی کہنا ہے کہ حیاک اللہ، اللہ آپ کو زندگی عطا فرمائے، اور یہ کہ اہلاً و سہلاً، مرحبا وغیرہ وغیرہ، خوش آمدید، جی ویلکم، تو بعد میں کہے تو بھی ٹھیک ہے، نہ کہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ابتدا صرف اور صرف سلام سے ہی ہونی چاہیے۔ یہ بنیادی اور پہلا ادب ہو گیا۔ دوسری بات، یہ کہ جیسے کہ یہ بات گزر گئی کہ یہ تو سمجھیے کہ اللہ اور رسول کا سکھایا ہوا طریقہ ہے، جی تو یہ سب سے بہترین ہے۔ اب آدمی اس کو بدل کر کے اور جو دنیاوی دوسری چیزیں ہیں جو ایجاد کی ہوئی ہیں، ہائی اور بائی کرے یا دوسرے جو الفاظ استعمال کرے، تو یہ بہت بری چیز ہے۔ صحیح، انسان مسلمان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ جو شرعی ہے اس کا استعمال کرے، اور اس میں دعا بھی ہے۔ اس میں دعا بھی ہے، اس کے اندر تواضع بھی ہے جی کہ آدمی اگر سلام کرتا ہے تو گویا کہ اس آدمی کے اندر تواضع ہوتا ہے، خاکساری ہوتی ہے، کبر اور غرور سے پاک ہو جاتا ہے۔ جی کیونکہ جیسے آپ نے ابھی اشارہ کیا کہ دونوں چلے گئے، نہ اس نے سلام کیا، تو گویا کہ گھمنڈ ہے ان کے اندر جی کہ ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سلام کر لیں گے تو نیچا ہو جائیں گے۔ صحیح، تو اس کبر اور غرور کو گھمنڈ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی سلام کرے جی زیادہ سے زیادہ۔ یعنی تکبر کو ختم کرنے کا جی اور اپنی اصلاح کا۔ جی پھر یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، فرشتوں کی سنت، اللہ کا بتایا ہوا طریقہ، پھر جنت میں دخول کا ذریعہ، جنت میں دخول کا ذریعہ۔ بلکہ انسان اگر دل میں یہ نیک شگون اور یہ نیک نیت رکھے کہ جنت کا تو نام ہی ہے دار السلام، جی کہ سلامتی کی جگہ، تو اگر میں دنیا میں زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو سلام کیا کروں گا تو شاید انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا تو میرے اس عمل کی برکت سے، میرے سلام کی برکت سے اللہ مجھے اس جگہ میں پہنچا دے گا کہ جس کا نام ہی اللہ نے رکھا ہے دار السلام، یعنی جنت، واللہ یدعو الی دار السلام۔ تو یوں دین اسلام جو ہے، پھر مسلمان، مسلم، سلام، جنت، دار السلام۔ پھر یہ بھی ہے کہ یہ سلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو گویا کہ اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا نام بھی نکل رہا ہے، یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ مستقل عبادت ہے، بالکل۔ السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، تو اللہ کی اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے سلام۔ تو فی الحال لیتے ہیں ایک وقفہ۔ جی ناظرین فی الحال مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ نے یہ گفتگو فرمائی کہ مسلمان کے لیے آداب گفتگو، تو اس میں سب سے پہلی اور بنیادی تعلیم یہ ہے کہ گفتگو کا آغاز ہمیشہ صرف سلام سے کیا جائے کہ السلام علیکم، اس کے بعد جو کہنا ہے وہ سب باتیں بعد میں۔ اس کے بعد دوسری چیز ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ ہمیشہ نرمی کے ساتھ گفتگو کی جائے، تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ جی، ہمیشہ نرم گفتگو کی جائے اور اچھی بات بولی جائے اور بہترین جملے اور خوبصورت الفاظ استعمال کیے جائیں جی لوگوں کو مخاطب کرنے میں، تاکہ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر اپنے یعنی پورے وجود کے ساتھ آپ کی طرف مائل ہو جاتا ہے سننے کے لیے اور آپ سے بات کرنے کے لیے۔ صحیح، اور تو اس جو بھی بارے میں چند احادیث اگر آپ اس کے بعد آپ جو بھی بات کریں گے تو وہ زیادہ قبولیت کے قریب بھی ہوگا کہ وہ انسان قبول کر لے گا۔ صحیح ہے کہ انسان مناسب انداز میں اور نرم لہجے میں گفتگو کرے گا تو گویا صرف کان ہی نہیں بلکہ دلوں کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ جی جی، اس کے
مطلب تحت ہر وہ اچھا کلام اور اچھی گفتگو اور اچھی بات آتی ہے جس کو ہم اچھی بات کہہ سکتے ہیں. جی تو قرآن کریم میں کوئی ایسا حکم دیا گیا حکم نہیں جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقولوا للناس حسنا، جی لوگوں سے اچھی بات ہی کہا کرو صحیح ہے، ہمیشہ. لوگوں سے جی تمام لوگوں سے. جی یہ نہیں فرمایا کہ جو تمہارے ہم مسلک ہیں، ہم مذہب ہیں، جی رشتہ نہیں دار ہیں، سارے تمہاری لوگ زبان بولنے والے، ایسا نہیں فرمایا. نہیں جی، کیونکہ غیروں سے بھی اور اس کی تاکید ہے کہ آپ ان سے اور اچھا بولیں جی تاکہ اپنے دین کی طرف، اپنے دھرم کی طرف، اپنے مذہب کی طرف اس کو مائل کریں. صحیح ہے، گویا ہم اپنے دین کی ترجمانی کر رہے ہیں. ترجمانی کر رہے ہیں کہ ہمارا دین یہ ہے. صحیح ہے. جی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہہ دو میرے بندوں کو کہ وہ بات بولا کریں جو سب سے بہترین ہو. جی اچھی گفتگو کیا کریں ہمیشہ. صحیح ہے. حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی ہے. فرمایا ایک حدیث کے اندر اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے ہو. جی فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ، اگر کسی کو کھجور بھی آدھی کھجور بھی میسر نہ ہو جی تو اچھی بات بول دے. صحیح یہ ہے. اچھی کھجور بات کے ذریعے یا کھجور میسر نہیں تو کھجور کا ایک ٹکڑا یعنی کسی ضرورت مند کو کھلا دے، جی صدقہ کرے، یوں وہ خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کرے، فکر کرے. جی اور اگر آدھی کھجور کا ٹکڑا بھی میسر نہیں ہے تب کیا کرے؟ تو فرمایا کہ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ، جی اگر یہ میسر نہ ہو آدھی کھجور بھی تو اچھی بات بول دے، یہ بھی صدقہ ہے. جی اور یوں گویا کہ انسان خود کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنے کا انتظام کر رہا ہے. جی صحیح. تو دوسری روایت کے اندر اس کی وضاحت بھی آ گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والکلمۃ الطیبہ صدقہ، کہ اچھی بات یہ صدقہ ہے. جی انسان اچھی بات بول رہا ہے تو گویا کہ وہ صدقہ کر رہا ہے. جی کوئی ضروری نہیں کہ پیسہ ہو، مال ہو جب بھی صدقہ ہو سکتا ہے. آدمی اچھی گفتگو کرے، اچھی بات کرے تو وہ بھی صدقہ ہے. جی جی اسی طرح سے ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے بھلی بات بولنی چاہیے، اچھی بات. جی او لیصمت، اگر یہ نہیں کر سکتا ہے تو خاموش رہے، خاموشی میں اس کے لیے سلامتی ہے. دوسروں کے لیے بھی، اس جی کے لیے بھی، اس کے لیے بھی، سب کے لیے یا اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہا کرے. جی جو کوئی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، جی یعنی اگر دل میں ایمان ہے اور جواب دہی کا احساس ہے تو انسان کو چاہیے کہ جب بولے اچھی بات بولے ورنہ خاموش رہا کرے. جی تو اسی طرح مزید من صنع الیہ من معروف، صنع الیہ معروف فقال جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء، کہ جس کے ساتھ کوئی نیکی کی گئی ہو، بھلائی، جی اور اس نے یہ کہا جزاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ تم کو اچھا بدلہ دے. فقد ابلغ فی الثناء، تو گویا کہ اس نے تعریف میں یعنی بہت ہی مبالغہ سے کام لیا ہے، یعنی اچھی تعریف کی ہے بہت زیادہ. جی تو یہ احادیث اور یہ آیات جو آپ نے ابھی ذکر فرمائی ہیں تو ان سے ہمیں کیا فوائد سمجھ میں آئے؟ جی ان سے کئی ایک فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ گفتگو کرنے میں اصل یہ ہے کہ لوگوں سے جب کلام کیا جائے، جب گفتگو کی جائے تو اچھے انداز سے اچھی باتیں کہی جائیں. جی تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان آیات و احادیث سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان جب بھی کسی سے بات کرے تو عمدہ اور مناسب کلمات کا انتخاب کیا کرے. تو اب یہ عمدہ کلمات، اچھے کلمات کا انتخاب، تو اچھے کلمات سے مثلاً کیا مراد ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ جی تو اس میں شامل ہے جیسے کہ سچ بولنا جی اور عدل و انصاف سے جو ہے بولنا، بات میں جو ہے عدل ہو، جی ایسی بات کہے جو انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہو. جی اس کے اندر مبالغہ، زیادتی، یہ ساری چیزیں نہ ہوں، ناانصافی کی بات نہ نا کرے. انصافی کی بات نہ ہو. اسی طرح سے نصیحت اور خیر خواہی نرمی سے کرے جی اور سلام کرے، جی یہ بھی اچھی بات میں اچھی بات میں شامل ہے.
اسی طرح سے آدمی اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے اس کو چھینک آئی اور وہ الحمدللہ کہتا ہے تو آپ یرحمک اللہ کہیں. کسی بھلائی کا حکم دینا اور برے کام سے بری بات سے روکنا جی یہ بھی اچھی بات میں شامل ہے. صحیح. جی اسی طرح سے یعنی کہ برائی کو سے روکنا یا بھلائی کا حکم دینا موعظت حسنہ سے اور حکمت سے جی یہ بھی اچھی بات میں داخل ہے. تو اچھی بات کا ہمیں حکم دیا گیا کیونکہ اچھی بات اگر سبھی لوگ کیا کریں گے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عمدہ مناسب مہذب انداز میں گفتگو ہوگی، اچھے کلمات، اچھی عبارات، اچھے جملوں، اچھے الفاظ کا چناؤ کیا جائے گا بولتے وقت، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دلوں میں محبتیں پیدا ہوں گی اور یہ کہ قربتیں پروان چڑھیں گی، جی نفرتوں کا خاتمہ ہوگا. تو یہ بات ہمیں قرآنی آیت سے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ ہمیشہ وہی بات کہا کریں جو کہ اچھی ہو. کیوں؟ آگے وجہ کیا بیان کی؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، جی ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. صحیح. کیونکہ شیطان وہ تاک میں لگا ہوا ہے، کوئی غلط بات ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے، عداوت پیدا ہوتی ہے، کدورت پیدا ہوتی ہے. جی وہ تو تاک میں لگا ہوا ہے. اس لیے اچھی بات بولا کرو. جب اچھی بات بولو گے تو شیطان کو موقع نہیں ملے گا جی دلوں کے اندر عداوت پیدا کرنے کا. صحیح. الفت اور محبت کی فضا قائم رہے گی اس طرح سے. جی جی اور انہی احادیث سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ جو کوئی اچھی بات کرتا ہے اپنی زبان سے گویا وہ اس انسان کی مانند ہے جو اپنے مال سے صدقہ و خیرات کیا کرتا، جی کہ جیسے اس کے لیے اجر و ثواب ہے اور فضائل ہیں اور خوشخبریاں ہیں تو اس کے لیے بھی اسی طرح، یعنی اچھی بات کہنا بھی گویا کہ صدقہ ہے. صدقہ ہے. جی تو ظاہر ہے یہ بہت اچھی بات ہو گئی. تو دوسرا ادب یہ ہو گیا کہ ہمیشہ اچھی بات کہی جائے. پہلا ادب یہ کہ ابتدا کی جائے سلام سے. جی دوسرا ادب یہ ہو گیا کہ اچھے الفاظ، اچھی بات، اچھی عبارتیں، اچھے کلمات کا انتخاب کیا جائے ہمیشہ آپس میں بات چیت کرتے ہوئے جی. ایک دوسرے کے ساتھ. تیسری چیز یہ ہے کہ گفتگو کرنے میں بری بات نہ کہی جائے. جی خاص طور پر کوئی بے حیائی کی بات، جی بے حیائی ہو، بد زبانی ہو، جی لعن طعن ہو، اس قسم کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. گالی گلوج ہو، برے القاب سے کسی کو یاد کرنا ہو، برے نام سے پکارنا، برے نام سے وہی، جی تو یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے. صحیح ہے. اسی طرح سے کسی کے اوپر تہمت لگائی جا رہی ہو، غیبت ہو، جی چغل خوری کی بات ہو، ایک دوسرے سے جھگڑا لڑائی کرنے والا، یا ذرا سی کوئی ناراضگی ہو گئی تو یوں کہنا کہ ارے یہ تو فاسق ہو گیا، جی اس قسم کی باتیں کہ یہ بے دین ہے، بڑا فاسق ہے، یہ کافر، یہ خبیث ہے، جی یہ بڑا گمراہ ہے. جی جی تو ان تمام کلمات سے اور اس قسم کی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. تو اس بارے میں کچھ حدیثوں کی روشنی میں ارشاد فرمائیے. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا سبابا ولا لعانا کان یقول عند المعتبہ ما له ترب جبینہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحش زبانی کرنے والے نہیں تھے. جی فحش گفتگو نہیں کیا کرتے تھے کبھی. جی اور اسی طرح سے آپ برا بھلا کہنے والے نہیں تھے، نہ ہی لعن طعن کرنے والے تھے. صحیح ہے. جب کسی کو عتاب کرنا ہوتا تھا تو اس وقت کہتے کہ ما له ترب جبینہ، جی یعنی ذرا کچھ ناگواری کا اظہار کرنا ہو جی تو گالی کی بجائے اور لعن طعن کی بجائے، ملامت کی بجائے، ڈانٹ ڈپٹ کی بجائے بس اتنی سی بات کہہ دیا کرتے تھے، یہ بات جی ما لہو تریب جبینہ، کہ اس کی پیشانی خاک آلود ہو، کیا ہوا اس کو. جی تو یہ اس معاشرے میں ایک محاورہ تھا، جی کوئی بری بات نہیں بری بات نہیں تھی. جی صحیح. لیکن اس سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ جو ہے اس کی بات یا اس کا فعل اس آدمی کو ناگوار گزرا. جی تو لمبی چوڑی کوئی بری بات کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی کسی کے سامنے ناگواری کا اظہار فرمانا چاہتے تو بس یوں ہلکا پھلکا انداز کے ما لہو تریب جبینہ، اتنی سی بات کہہ دیا کرتے تھے. جی اور مزید کوئی حدیث؟ اس میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدمی جب کہے ہلک الناس، جی لوگ ہلاک اور برباد ہو گئے،
فہو اہلکہم، اور ایک پڑھا جاتا ہے کہ فہو اہلکہم، دونوں صحیح ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ لوگ برباد ہو گئے تو وہی سب سے زیادہ برباد ہونے والا ہے، یا اسی نے برباد کر دیا ان لوگوں کو۔ صحیح، یعنی اگر کوئی اپنی زبان سے لوگوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ لوگ تو برباد ہو گئے، ہلاکت میں پڑ گئے، گویا کہ وہ یوں کہہ رہا ہے کہ بس میں ہی ایک متقی پرہیزگار دیندار جی بالکل، نمازی پرہیزی، باقی لوگوں کے کرتوت دیکھو اور ان کے ذرا اعمال دیکھو، یہ تو سارے مارے گئے۔ تو یوں گویا کہ یہ بھی ایک بہت بری بات ہو گئی۔ جی، کیونکہ دل کے اندر عجب اور غرور جب پیدا ہو گیا تو اس کے اعمال برباد ہیں۔ دوسروں کو برا، تو یہ بھی گویا بری گفتگو کے زمرے میں ہے۔ جی جی۔ ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلہ گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ، آج کی اس محفل میں آداب گفتگو جو ہمارا موضوع ہے، اس سلسلے میں سب سے پہلا ادب آپ نے یہ بیان فرمایا کہ گفتگو کی ابتدا ہمیشہ سلام سے کی جائے، اور دوسرا ادب آپ نے یہ بیان فرمایا کہ گفتگو کے دوران ہمیشہ اچھے کلمات کا انتخاب کیا جائے اور نرمی سے گفتگو کی جائے۔ تیسرا ادب یہ ہو گیا کہ جو ایسے فحش قسم کے کلمات ہیں کہ جن میں بے حیائی جھلکتی ہو، تو اس قسم کے الفاظ اور ایسی گفتگو اور برے الفاظ سے ہمیشہ اجتناب کیا جائے۔ تو چوتھا ادب جو ہے اس سلسلے میں وہ آپ کیا بیان فرمائیں گے؟ چوتھا ادب یہ ہے کہ آدمی کو ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو بات انسان بول رہا ہے جی، اس کی بہت اہمیت ہے اور اس کی وہ خطرناکی بہت ہی زیادہ ہے۔ صحیح، کیونکہ انسان جو بولتا ہے زبان سے، اپنے اسی بولنے کی وجہ سے یا تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھی بات بولتا ہے تو جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، جی، اور بری بات بولتا ہے ہی اتنی برائی اس کے لیے ہو جاتی ہے کہ وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ انسان اس اور زبان ہی جنت سے، اور جہنم کے علاوہ مزید یہ کہ اگر دنیاوی فائدے یا نقصان کی بات کی جائے تو بعض اوقات ایک بات جی کسی کو اتنی اچھی لگ جاتی ہے، انسان کی کوئی بات، کہ اس کی وجہ سے اس انسان کے لیے خیر و خوبی کے اور ترقی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جی اور بعض اوقات انسان کی کوئی بات کسی کو اتنی بری لگ جاتی ہے کہ اس بات کی وجہ سے انسان اتنا بڑا نقصان اٹھاتا ہے کہ گویا بس سب کچھ برباد ہو گیا اس کا۔ جی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی بات بولنے سے امن و آشتی پیدا ہو جاتی ہے جی دنیا کے اندر، اور ایک ہی بات بولنے کی وجہ سے فتنہ بہت بڑا ہو جاتا ہے، جی، اپنے لیے بھی مصیبت، دوسروں کے لیے بھی۔ تو انسان کو بہت ہی سوچ کر کے بولنا چاہیے کہ ہماری جو زبان سے جو کلمات نکل رہے ہیں ان کی خطرناکی بہت ہی زیادہ ہے۔ صحیح ہے۔ تو اس سلسلے میں کچھ احادیث بیان جی، فرمائیے گا۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد لا يتکلم بالکلمہ ما يتبین ما فیہا، کہ انسان کبھی کبھی بندہ کوئی بات بولتا ہے اور اس کے اندر کچھ تحقیق نہیں کرتا ہے، خیال نہیں کرتا ہے، یہوی بہا فی النار ابعد ما بین المشرق والمغرب، کہ اس کلمے کے ذریعے وہ جہنم میں گر جاتا ہے اور اتنی گہرائی کے اندر کہ جیسے مشرق اور مغرب کے اندر دوری ہے۔ جی، یعنی جہنم میں اتنی دور تک، اتنا نیچا، جی، وہ گویا کہ اس کو وہاں پھینک دیا جاتا ہے کہ جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان میں جو فاصلہ ہے۔ جتنا فاصلہ ہے۔ جی یہ کیوں؟ صرف اس کی کسی ایک بات کی وجہ سے۔ جی، اور اسی طرح کوئی ایک حدیث؟ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان اور اس بات کی اہمیت اور خطرناکی بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو شخص بھی جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان، یعنی کہ زبان صحیح ہے۔ کی ضمانت مجھے دے گا، یا اپنے دونوں ٹانگوں کے درمیان جو اس کی ضمانت، یعنی کہ زبان اور شرمگاہ کی جی، ضمانت اگر کوئی دیتا ہے، یعنی غلط استعمال نہیں کروں گا۔ جی، اس کو محفوظ رکھتا ہے دونوں چیزوں کو، اضمن لہ الجنہ، تو میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں، جی، ضمانت میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جی تو یہ دو چیزیں، کہ وہ چیز جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان میں ہے یعنی زبان، جی
اور دوسری وہ چیز جو اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان میں ہے، یعنی شرمگاہ، جو کوئی مجھے ضمانت دے گا کہ میں اپنی ان دونوں چیزوں کو غلط استعمال نہیں کروں گا، تو میں یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ جی تو یوں زبان کا جو استعمال ہے اگر غلط کیا جائے گا تو اس کا خطرہ جو ہے وہ کس قدر زیادہ ہے اور تباہ کن بن جائے گی یہ چیز انسان کے لیے۔ تو ایک ادب یہ ہو گیا کہ انسان ہر بات، ہر لفظ منہ سے نکالتے وقت اس بات کو ذہن میں رکھے کہ یہ چیز میرے لیے شاید بڑی کامیابی کا یا اس کے برعکس کسی بڑی ناکامی و بربادی کا سبب بن سکتا ہے، ایک لفظ جی جو میری زبان سے نکلے گا۔ جیسے کہتے ہیں کہ بعض اوقات انسان موت کے منہ میں جا پہنچتا ہے ٹھوکر لگنے کی وجہ سے، حالانکہ وہ ٹھوکر اسے پاؤں میں نہیں لگی بلکہ زبان سے لگی۔ جی بالکل۔ تو یہ چوتھا ادب ہو گیا کہ اس چیز کی نزاکت کو سمجھے انسان۔ اور پانچواں ادب یہ کہ انسان جب گفتگو کرے تو اس کے سامنے جو سننے والے جو سامعین ہیں، جن سے بات کر رہا ہے، جی جو مخاطب ہے، جو مخاطب ہیں، جی ان کا لحاظ کرے، ان کے احوال کا لحاظ کرے، ان کی عمر کا لحاظ کرے، ان کی عقل کا لحاظ کرے، صحیح ہے، یہ ساری چیزوں کا خیال اسے ہونا چاہیے، جی اور انہی کے مطلب احوال کے مطابق ہی، اور ان کے معیار کے ان کے مطابق، معیار کے ان مطابق کی ہی سمجھ بوجھ کے جی مطابق، بات کرے۔ جی صحیح ہے۔ تو اس بارے میں کوئی مثال؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے جب مخاطب ہوتے تھے جی تو کچھ خوش دلی اور ہنسی مذاق کی بات کرتے تھے جو بچوں کی عقل کے معیار ہوتا ہے، کہ جو بات بچوں کو پسند ہو۔ صحیح ہے، کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرا ایک بھائی تھا، چھوٹا تھا، تو اس کے پاس ایک چڑیا تھی، وہ چڑیا مر گئی تھی، تو رسول اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو فرماتے کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، جی کہ ابو عمیر نغیر نے کیا ہوئی وہ چڑیا۔ جی تو اس طرح سے بول کر کے ان کا دل خوش کرتے تھے۔ جی، یعنی بچے کو تو اپنی چڑیا بہت پسند تھی، جی اور پھر اتفاقاً یہ ہے کہ دونوں کا جو نام ہے تو ہم وزن بھی ہے، وہ قافیہ بن رہا ہے کہ عمیر اور نغیر، نغیر جی تو یوں بھی گویا کہ ایک لذت پیدا ہو گئی اس چیز میں۔ تو یوں بچوں کے ساتھ بات کی جائے تو ایسی بات کہ جس سے بچوں کا دل خوش ہو، تو ہر ایک کے ساتھ جو ہے اسی چیز کا لحاظ رکھتے ہوئے اسی مناسبت سے بات کرنی چاہیے۔ اور مخاطب کا جو دین ہے، مذہب ہے، تو جی کچھ اس بارے میں بھی اس کا بھی لحاظ ہونا چاہیے، جی اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ جی اور جیسے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس، تو فرمایا کہ فقولا لہو قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، جی تم دونوں اس سے جو ہے نرم بات کرو، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے اللہ تعالیٰ سے۔ یعنی فرعون جیسا بدترین انسان، جی اس کو خدائی کے دعوے دار، جی تو اس کے پاس بھیجا جا رہا ہے، اور تب بھی یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ اس کے سامنے نرمی سے گفتگو کرنا۔ جی تو نرم گفتگو، اور پھر یہ ہے کہ کس سے گفتگو کی جا رہی ہے، اور اس کا دین مذہب کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کی عقل کیسی ہے، تو ان تمام باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور یہ کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ الا باللتی ہی إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اہل کتاب سے اگر کبھی بحث اور تکرار کی نوبت آ جائے تو اچھے طریقے انداز سے، سے، جی اچھے انداز سے بات کی جائے، کہ مذہب کے بارے میں گفتگو ہو تو علمی اختلاف، بس علمی اختلاف صرف علمی انداز میں ہی ہونا جی چاہیے۔ اور اسی طرح ایک چیز یہ ہے کہ مرد اگر مرد سے مخاطب ہو، یا عورت اگر عورت سے مخاطب ہو، کہ دونوں عورتیں ہیں آپس میں باتیں کر رہی ہیں، یا دونوں مرد ہیں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تو انداز الگ ہوگا۔ جی لیکن اگر مرد عورت سے بات کرے گا تو اسے، یا عورت مرد سے بات کرے گی، تو کچھ خیال کرنا چاہیے۔ جی بالکل۔ تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ تو اس میں ان کی جنس کے مطابق یعنی بات کرے، اور یہ کہ جیسے اگر ایک مرد عورت سے بات کر رہا ہے کسی، یا عورت کسی مرد سے بات کر رہی ہے، کچھ لحاظ ہونا چاہیے تو لحاظ ہونا چاہیے کہ وہ حجاب، وہ حیا برقرار حیا رہے۔ برقرار ہے، ایسا نہ ہو کہ یعنی کہ اس کے دل کے اندر کوئی طمع پیدا ہو جائے، غلط فہمی پیدا غلط ہو۔ فہمی پیدا ہو جائے، اور صحیح۔ پھر اس طرح سے بلکہ گھر کے اندر بھی بھائی اگر بھائی سے بات کر رہا ہے تو انداز اور ہونا چاہیے، بھائی اگر جی اپنی بہن سے بات کر رہا ہے
تو انداز الگ ہونا الگ ہونا چاہیے جی. تو اس چیز کا جو فطری معاملہ ہے تو اس فطری معاملے کو ملحوظ رکھا جانا ضروری ہے کہ اللہ نے مرد کو مرد بنایا، اس کی کچھ خصوصیات ہیں، عورت کو عورت بنایا، اس کی اپنی کچھ جدا خصوصیات ہیں کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، جی. کہ مرد اور عورت برابر نہیں ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ مخاطب کی جو سمجھ بوجھ ہے کہ عقل کے لحاظ سے اس کا کیا معیار ہے، تو احادیث میں اس بارے میں ہمیں کچھ واقعات ملتے ہیں. جی. تو اس چیز کو ملحوظ رکھا جائے تو اس بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ جیسے ایک روایت میں معاویہ بن حکم السلمی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا. جی. ایک آدمی کو چھینک آئی تو کہتے ہیں میں نے کہا یرحمک اللہ، جیسے نماز کے باہر جواب دیتے ہیں جی. تو انہوں نے بھی جواب دیا یرحمک اللہ کہا. صحیح ہے. تو کہتے ہیں لوگ حالانکہ اس نے خود معلوم نہیں الحمدللہ کہا یا نہیں کہا، جی تو نماز میں تھے سبھی، جی لیکن ان سے صبر نہیں ہوا، انہوں نے اپنا کام یرحمک اللہ یرحمک اللہ نماز میں کہہ دیا جماعت میں سب کے بیچ میں. کہتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے تو اس کے بعد پھر یہ بول پڑے. جی. کہتے ہیں کہ لوگ مجھے گھورنے لگے، گھورا گھاری شروع کی، ہاں تو اب میں پریشان ہو گیا کہ کیوں مجھے گھور رہے ہیں. تو مزید بول پڑے. جی. فرمایا کہ وا سکل امیہ، جی. کہ یہ میری ماں گم پائے مجھے، ما شأنکم تنظرون الی، تم مجھے کیوں دیکھ رہے ہو جی. گھور گھور کر. کہ میں نے کیا کہ کوئی برا تو نہیں کہا، بس یرحمک اللہ ہی تو کہا ہے، تو پھر سب مجھے گھورے چلے جا رہے ہیں. جی تو لوگ جو ہے اپنی رانوں پر ہاتھ مارنے لگے، یعنی اشارہ کرنے لگے. کہ خاموش ہو جاؤ. جی. جی. کہتے ہیں پھر میں خاموش ہو گیا. صحیح ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کر چکے، کہتے ہیں کہ اللہ میرے ماں اور باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں. کہتے ہیں میں نے ایسا معلم، سکھانے والا اور تربیت دینے والا کبھی نہیں دیکھا. جی. ایسا مہربان. نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد. جی. کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم انہوں نے نہ ڈانٹا، نہ مارا اور نہ برا بھلا کہا، صرف یہ کہا کہ ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، کہ یہ نماز کی حالت ایسی حالت ہے کہ اس کے اندر لوگوں کی گفتگو کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. جی. کہ لوگ آپس میں بات چیت کریں نماز پڑھتے ہوئے، جی تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش اجازت نہیں ہے. جی. انما ہی التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، نماز میں تو صرف تسبیح ہے، تکبیر ہے، قرآن کی تلاوت ہے. جی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو نہ ڈانٹا، نہ کوئی لعنت ملامت کی، کچھ بھی نہیں، جی بلکہ بہت پیار سے سمجھایا، اس لیے کہ اس کا ذہنی معیار ہی اتنا تھا ہی تھا. جی کہ نو مسلم قسم کے لوگ تھے، ابھی تربیت پوری نہیں ہوئی تھی. تو اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ وہ دیہاتی نے مسجد میں آ کر کچھ گندگی کر دی. جی پیشاب کر دیا ہے کنارے جی. مسجد کے اندر ہی. صحیح. لوگ جھڑکنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوڑو اس کو، اور لا کر کے ایک ڈول پانی جہاں پیشاب کیا ہے وہاں ڈال دو. جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں پھر یہ بھی فرمایا فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ، جی. تم آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو. صحیح. وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، مشکل اور پریشانی پیدا کرنے کے لیے جی. تم نہیں بھیجے گئے ہو. یعنی تمہارا جو پیغام ہے وہ آسانی والا ہے، صحیح ہے. مشکل اور پریشانی والا نہیں ہے. تو ایک بات تو یہ کہ دین اسلام جو ہے یہ دین یسر ہے، جی اس میں سہولت ہے، اس میں سختی نہیں ہے. جی وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ نے دین میں تمہارے لیے تنگی اور مشکل نہیں رکھی. اور دوسری وہی بات کہ وہ بیچارہ دیہاتی قسم کا آدمی ہے، اسے ان باتوں کا کوئی شعور ہی نہیں ہے. اب اس کے پیچھے پڑ جائیں اور ڈانٹ ڈپٹ کے یہ تم نے ارے یہ کیا کر ڈالا، مسجد میں پیشاب کر دیا، تو اسے تو خبر ہی نہیں ہے. وہ تو پہلی بار زندگی میں یہ بات سن رہا ہے کہ کوئی ایسی جگہ بھی ہوتی ہے کہ جہاں پیشاب نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے اسے پیار محبت سے سمجھایا. تو مقصد یہی ہوا کہ مخاطب جو ہے جو اس کا ذہنی معیار ہے اس کا خیال رکھا جانا ضروری ہے. تو اسی طرح ایک بات یہ ہے کہ جو جگہ ہے جو وقت ہے تو اس چیز کا بھی لحاظ رکھا جائے کہ مثلاً اگر کہیں کوئی غم کا وقت ہے، انسان تعزیت کے لیے گیا ہے، کسی کی وفات ہو گئی ہے، جی تو وہاں ایسے کلمات، ایسی عبارات اور ایسا انداز، ایسا لہجہ
ہونا چاہیے کہ جس سے یہ بات واضح ہو کہ یہ واقعی اس وقت یہ بھی متاثر ہے اور ہمارے غم میں برابر کا شریک ہے، نہ یہ کہ وہاں ہنسی مذاق جی، اور شروع کر دیا ایسے جائے۔ کلمات کہیں کہ اس کے حزن و ملال کے اندر کمی آئے، جی بالکل، تخفیف تسلی ہو دے جائے۔ اسے۔ جی اور اگر خوشی کا موقع ہے تو انسان ایسی باتیں کہے جو خوشی سے مناسبت رکھتی ہوں، کہ شادی میں کہیں گے تو وہاں غم کی بات کرنے کی بجائے انسان اسے مبارکباد دے، خوشی کا اظہار کرے کہ جناب کی خوشی ہماری خوشی۔ پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی عمر میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ آمین، جزاکم اللہ خیر، بارک آمین اللہ یا فیک۔ رب۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو دنیا و آخرت کی ہر خیر و خوبی سے نوازیں، اور ہمیں اپنے دین کی درست فہم کی نعمت عطا فرمائے۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔